الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے بچنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کی پھر مختلف قسمیں ہیں، بعض روزے فرض ہیں، بعض واجب ہیں۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں، اور نظر اور منت کے جو روزے رکھے جاتے ہیں تو وہ روزے واجب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض روزے جو ہے مسنون اور مستحب ہیں، جس طرح کہ چاند کے حساب سے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا، یہ مسنون اور مستحب روزے ہیں۔ اور عام دنوں کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں تو وہ نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ممنوع اور مکروہ روزے بھی ہیں، جس طرح کہ عید کے دن روزہ رکھنا یا ایام تشریق کے دنوں کے اندر جو ہے روزہ رکھنا، یہ ممنوع اور مکروہ ہے۔ اسلام میں رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور انہیں اسلام کی ارکان اور فرائض میں سے ایک اہم رکن اور فرض کی حیثیت دی گئی ہے، جس سے آپ جو ہے روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت اور بڑی تاکید بیان کی گئی ہے، اور یہ روزے رمضان المبارک کی عبادات میں ایک نمایاں اور اہم ترین مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا بھرپور اہتمام کرے۔ رمضان کے روزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہیں، اور پھر ساتھ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کے فرض کرنے کا مقصد پھر بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقوی کا اصول ہے۔ روزے کا لفظی معنی جو ہے وہ امساک اور رکنے اور بچنے کے ہیں، اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنا اور بچنا، بشرطے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک مسلسل وہ رکا رہے اور بچا رہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کسی نے روزہ توڑ دیا، کوئی چیز کھا لی پی لی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی تمام دن جو ہے وہ کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، پوری احتیاط کے ساتھ دن گزارے، لیکن اگر اس نے روزے کی نیت نہیں کی تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے عمود اور شعائر جو ہے قرار دیا گیا ہے، اور روزے کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا ہے کہ جس طریقے سے یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تو پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ دیکھو، روزہ اگرچہ ایک مشکل کام ہے، مشقت والا کام ہے، مگر اے مسلمانوں، یہ مشقت صرف تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں، تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں، وہ بھی روزے کی اس مشقت کو اٹھاتے رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب سبھی لوگوں نے اس مشقت والے کام کو، اس مشقت والے عمل کو کیا ہے، تو پھر جو ہے اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی، بلکہ یہ مشقت کے اندر سارے ہی لوگ مبتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر الذین من قبلکم کے الفاظ جو بیان فرمائے ہیں تو یہ عام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنی بھی شریعتیں ہیں اور جتنی بھی امتیں ہیں، ان تمام کو یہ الفاظ شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت خالی نہیں ہے اور کوئی امت خالی نہیں ہے، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت کے اندر فرض رہا ہے۔ اور بعض رات نے یہ کہا ہے کہ من قبلکم سے مراد جو ہے صرف نصارہ ہے، تو یہ بطور مثال کا ہے، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ تو آیت میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات اور صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر ہوں، مثلا تعداد کے اعتبار سے، روزوں کی اوقات کے اعتبار سے اور روزوں کے دنوں کے اعتبار سے۔ ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور حقیقت میں اختلاف ہے بھی کہ روزوں کی تعداد کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اور روزوں کے جو دن ہیں ان کے اندر بھی اور روزوں کے اوقات کے اندر بھی فرق رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کی قوت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ روزے کا بڑا عمل دخل ہے کہ انسان جب روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی جو بنیاد ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزے اسلام کے فرائض میں سے ہیں، اس لیے اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹھیک طریقے سے روزوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ کئی دفعہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان کو اس کا اگر علم نہیں ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ بات بھی کس قدر افسوسناک ہے کہ ایک مسلمان زندگی بھر روزے رکھتا ہے لیکن شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ شریعت کی نگاہوں میں اس کے روزے جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے روزے بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے سے متعلق جو بنیادی اور ضروری علم ہے اس علم کو حاصل کرے تاکہ اچھے طریقے سے وہ روزہ رکھ سکے۔ اور روزے سے متعلق علم حاصل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی انسان جب علم حاصل کرے گا تو اس سے وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ علم حاصل کرنے کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہوگا، علم حاصل کرنے کے اوپر جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی اسے نصیب ہوگا۔ اور روزے سے متعلق بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں اور غلطیاں ہیں، جب انسان علم حاصل کرے گا تو وہ ان غلطیوں اور غلط فہمیوں سے جو ہے بچ جائے گا۔ اور
اچھے طریقے سے وہ روزہ جو ہے وہ رکھ سکے گا۔ روزے کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ رمضان کے روزوں میں شریعت نے جو رخصتیں رکھی ہیں، جو سہولتیں رکھی ہیں، تو ان کی حدود جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اور اس طریقے سے میں کہ جب انسان علم حاصل کر کے صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو اس روزے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی جو امید ہے وہ بڑھ جائے گی، اور وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکے گا، تاکہ دوسرے جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے گھر والے ہیں، تو ان کو بھی روزہ صحیح طریقے سے وہ بھی رکھ سکیں اور ان کو بھی پورا جو اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل ہو۔ روزے سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں اور غلطیاں جو ہیں وہ بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ روزوں سے متعلق بنیادی مسائل نہیں سیکھتے، بلکہ بہت سارے لوگ تو سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں غلطیاں سرزد جو ہے وہ ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ لڑکا یا لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کب ان کے اوپر جو ہے روزہ فرض ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سحری سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض تو سحری کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ فجر کی اذان کے ساتھ جو ہے وہ سحری بند کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک غلطی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے روزے کی نیت کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے جو ہے اس کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کم از کم روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن انہیں علم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو کفارہ آئے گا، تو پھر اس وقت انہیں افسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کفارے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دے دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا روزہ جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ متعین وقت کی رعایت کیے بغیر اندازے سے روزہ جو ہے وہ افطار کر لیتے ہیں، یا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وہ جو ہے افطار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزے کے مفسدات اور مکروہات سے بھی لا علم ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے متعلق جو ہے وہ کشمکش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے معمولی عذر کا بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے جو عذر بیان کیے ہیں، جو مجبوریاں بیان کی ہیں، ان کی حدود کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، کون سے مرض اور عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، کون سا عذر معتبر ہے، کون سا عذر معتبر نہیں ہے، تو وہ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ روزے میں غسل کرنے سے متعلق جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کسی عذر کی پیش نظر روزہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، جبکہ انہیں روزہ توڑنے سے پہلے جو ہے وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے کی بہت ساری جو غلطیاں ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو روزے کے اہم اور ضروری مسائل ہیں ان سے باخبر ہوں، اور اس کا علم جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ تو روزے سے متعلق مسائل جو ہے وہ سیکھ لیے جائیں گے، اور اللہ کی رضا کی خاطر دلی رضامندی کے ساتھ جب روزے رکھے جائیں گے، اور ہر قسم کے گناہوں سے، مکروہات سے انسان روزے کے اندر بچے گا اور اپنے لمحات کو قیمتی بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا روزہ جو ہے اس کی قبولیت کی جو امید ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی روزوں کا پورے طریقے سے جو ہے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔